ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ کلاس میں ہم نے متفرق مشق کا آغاز کیا جس میں ہم نے سب سے پہلے حروف حلقی سیکھے۔ ایسے حرف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ حلق کے 3 حصے ہیں جس کے آخری حصے سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں جو سینے کی طرف ہے، جس کے درمیان والے حصے سے عین ہا ادا ہوتے ہیں۔ حلق کا درمیان والے حصے سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے شروع والا حصہ جو منہ کی طرف ہے وہاں سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ انہی متفرق مشق کے حروف میں اب ہم ایسے حرف پڑھیں گے جن کی آوازیں ایک جیسی ہیں لیکن ان کے مخرج الگ الگ ہیں۔ کچھ حرف ایسے ہیں جن کے مخرج ایک جیسے ہیں لیکن آوازیں الگ ہیں، تو ہم ان کی مشق کریں گے اور اپنے حروف تہجی کو دہرائیں گے۔ حرف ہے قاف اور کاف۔ قاف اور کاف میں فرق یہ ہے کہ قاف، اس نقطے والی گول کاف کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے جب اوپر کے تالو سے لگے تو قاف ادا ہوگا۔ قاف قاف۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے بتاتی ہوں۔ اقرأ اقرأ۔ اقرأ پر ہم یہ کاف نہیں ادا کریں گے بلکہ اقرأ گول کاف 2 نقطوں والی ادا ہو رہی ہے، جس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے جب اوپر کے تالو سے لگے تو قاف ادا ہوگا۔ تو اقرأ پر ہم اگر یہ کاف ادا کریں گے تو اس کا مطلب کہ ہم نے ٹوٹلی ایک حرف بدل دیا اور پورے کے پورے لفظ کا معنی بدل دیا۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے قاف، اس کو پڑھیں گے کاف۔ دونوں کے مخرج یہ ہیں کہ جب زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے جو اوپر کے تالو سے لگے تو قاف ادا ہوگا۔ اب یہ بھی اسی جگہ سے ادا ہو رہا ہے لیکن یہ ذرا منہ کی طرف ہٹ کر یعنی باریکی میں پڑھا جائے گا۔ کاف کاف، قاف کاف۔ دونوں کے مخرج الگ ہیں لیکن آواز بسم ربک الذی کالذی، وہ کالذی پر یہ کاف استعمال ہو رہا ہے، اقرا پر یہ کاف استعمال ہو رہا ہے۔ دونوں کی آواز میں آپ نے موازنہ دیکھنا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو دونوں کاف جو استعمال ہوئے ہیں ان کی آواز اور مخرج الگ الگ ہیں۔ ہم دونوں کو ایک ہی آواز ایک ہی مخرج میں نہیں استعمال کر سکتے۔ اگلے حرف ہیں جیم شین یا۔ ان تینوں کا مخرج یہ ہے کہ یہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان میں لگنے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا درمیان جب تالو کے درمیان سے لگے گا تو جیم شین یا ادا ہوں گے۔ زبان کا درمیان جب تالو کے درمیان سے لگے گا تو جیم شین اور یا ادا ہوں گے۔ اب ان کا مخرج تو ایک ہے لیکن ان کی آوازیں الگ الگ ہیں اور ان کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، تھوڑے سے زور سے پڑھا جاتا ہے۔ یا کے متعلق ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ حالت منہ کے خالی حصے کی ہوا سے ادا ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ جیم شین یا جو ہے زبان کا درمیان جب تالو کے درمیان سے لگے گا تو ادا ہوں گے۔ ان کی آوازیں الگ ہیں لیکن مخرج ایک ہے۔ ان کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ جیم شین یا، جیم شین یا۔ اگلا حرف ہے ضاد۔ ایسا حرف جس کا اپنا اکیلا مخرج ہے، کسی کے ساتھ اس کا مخرج نہیں ملتا۔ اس کی ایک اپنی آواز ہے کہ زبان کی کروٹ جب اوپر کی داروں سے بائیں طرف بھی لگے اور دائیں طرف بھی لگے، دونوں طرف سے ملانے سے ضاد ادا ہوگا۔ ضاد، یہ بھی موٹی آواز میں پڑھا جائے گا، منہ کو بھر کر ادا کیا جائے گا۔ اب اس ضاد پر
ہم ضاد کی ہی آواز نکالیں گے، نہ کہ غا کی، نہ کہ زا کی، نہ کہ زال کی، بلکہ ضاد ضاد۔ اس کی مثال اگر میں آپ کے سامنے بتاؤں تو یہ ہے وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ۔ ہم یہاں یہ نہیں کر سکتے وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ، زال زا یا غا نہیں ادا کریں گے، ہم ضاد پڑھیں وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ ضاد۔ اگلے حرف ہیں لام، نون اور را۔ اب زبان کی کروٹ کے ہو رہے ہیں، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے کہ یہ اوپر کے اگلے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہو رہے ہیں۔ لام، لا نہیں کریں گے۔ لام کو موٹا پڑھنے کے قاعدے ہم آگے مشقوں میں پڑھیں گے، لیکن یہاں حروف تہجی کے لحاظ سے ہم اس کو باریک آواز میں پڑھیں گے۔ اوپر کے اگلے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے اس کی ادائیگی ہوگی۔ لام لام، نون، را، لام، نون، را۔ اگلا حرف ہے تا، دال، طا۔ تینوں کا مخرج ایک ہے لیکن آوازوں میں فرق ہے۔ تا کی آواز دال سے نہیں مل رہی، تا اور طا کی آواز ملتی ہے، لیکن تا اور دال باریک آواز میں پڑھے جاتے ہیں، طا موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ تا، دال، طا کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ کے آدھے حصے سے لگے تو تا، دال اور طا۔ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ کے آدھے حصے سے لگے تو یہ تینوں حرف ادا ہوں گے۔ تا، دال، طا۔ تینوں کا مخرج ایک ہے لیکن ادائیگی میں فرق ہے۔ تا، دال باریکی میں پڑھے جا رہے ہیں، طا کو ہم موٹی آواز میں منہ بھر کر پڑھ رہے ہیں۔ اگلے 3 حرف ہیں سا، زال، وا۔ ان کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے۔ پیچھے حروف تہجی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سا، زال اور وا نرمی سے پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ ان کو نرم حروف بھی کہا جاتا ہے۔ ان 3 حروف کو نرم حروف بھی کہا جاتا ہے، یہ نرمی سے پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ ان کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک جب انہی اوپر کے اگلے دانت آگے جو دانت ہیں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے زبان لگے گی، زبان کا نوک جب اوپر اور نیچے دونوں اگلے دانتوں سے لگے گی تو سا، زال اور وا ادا ہوگا۔ ان کو نرم حروف بھی کہا جاتا ہے۔ سا، زال، وا، سا، زال، وا، سا، زال، وا، زال، وا، نرمی سے پڑھے جانے والے حروف۔ حروف تہجی میں 3 حرف ایسے ہیں جو نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، وہ یہ 3 حروف ہیں سا، زال اور وا۔ اگلے 3 حرف ہیں سختی سے پڑھے جانے والے، یہ نرمی سے پڑھے جانے والے ہیں، یہ سختی سے پڑھے جانے والے ہیں۔ زا، سین، صاد۔ اب صاد جو ہے اس کو موٹی آواز میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تینوں حروف تہجی کے 29 حروف میں سے ایسے حروف ہیں جو سختی سے پڑھے جاتے ہیں۔ زا، سین، صاد۔ ان کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں کی جڑ سے لگے تو زا، سین اور صاد ادا ہوگا۔ زا، سین، صاد۔ یہ تینوں حروف سختی سے پڑھے جانے والے ہیں، یہ تینوں حروف نرمی سے پڑھے جانے والے ہیں۔ ان باتوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ہم زا اور زا کو مکس آواز میں نہیں پڑھ سکتے، سا، سین اور صاد کو ایک ہی آواز میں ادا نہیں کر سکتے۔ حرف کا مخرج بدلنے سے حرف کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ ہم جب قرآن میں پڑھتے ہیں
تو ان کا مخرج بدل دینے سے، ان کی ادائیگی بدل دینے سے ہم ان کے معنی کو بالکل بدل دیتے ہیں۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ تھا اور سین دونوں میں یہ فرق ہے کہ یہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور یہ سختی سے۔ زا اور زال اور ظا تینوں حرف میں فرق ہے۔ اس کو موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے، اس کو باریک اور نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اس کو سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ زا، سین، صاد۔ آگے آپ کے سامنے ہے 4 حرف۔ یہ چاروں حرف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ 4 حرف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ پہلا حرف ہے با۔ با کے متعلق ہم نے یہ پڑھا کہ یہ دونوں ہونٹوں کے اندرونی تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کے اندرونی تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے منہ کو نا تمام بند کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کی بیرونی خشکی یا بیرونی تری سے ادا ہوتا ہے، بیرونی حصے سے ادا ہوگا۔ میم دونوں ہونٹوں کے بیرونی خشکی والے حصے سے ادا ہوگا۔ فا اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے گی تو فا ادا ہوگا۔ اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے گی، اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے گی تو فا ادا ہوگا۔ اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے گی تو فا ادا ہوگا۔ فا 4 حروف ایسے جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، کون کون سے ہیں؟ با، واو، میم، فا۔ با، واو، میم، فا۔ متفرق مشق میں ہم نے کچھ حروف ایسے سیکھے جن کی آوازیں ایک جیسی ہیں، کچھ کے مخرج ایک سے ہیں، کچھ کو موٹا پڑھا جاتا ہے، کچھ کے مخرج ایک جیسے ہیں لیکن ان کی آوازوں میں فرق ہے۔ کچھ ایسے حروف ہیں جن کے مخرج بالکل ایک جیسے ہیں لیکن ان کی آوازوں میں فرق ہے۔ نرمی سے پڑھے جانے والے حروف، سختی سے پڑھے جانے والے حروف اور ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حروف مستعلیہ پڑھیں گے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مستعلیہ شیئر کروں گی، موٹے حروف، اور متفرق مشق کو انشاءاللہ مکمل کریں گے انہی حروفوں کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ کو متفرق مشق کی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ قرآن پڑھتے وقت ہم ان تمام حروف تہجی کی ادائیگی کا دھیان رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔